یہ ساری چیزیں تاکہ پیش نظر ہوں کہ کس نیکی سے مجھے کیا فائدہ ملتا ہے دنیا میں. انسان تو زہر کا زیادہ اثر لیتے ہیں نا جی. اب تو ہمارے ہے کہ وہاں پہ آخرت کے ملے گا زہر کے نہ نفع کا خیال ہوتا ہے نہ نقصان کا، جبکہ یہ دونوں کے لیے ہے. جیسے میں بتایا نا کہ نماز کا ظاہر ٹھیک ہوگا تو یہاں بھی ٹھیک ہوگا، ظاہر ٹھیک نہیں ہوتا تو دکانوں کے حساب میں لگے رہتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. لازم ملزوم ہے ایک دوسرے سے. حضرت کے چونکہ ایک بچے کے انتقال کے اوپر ان کی تعزیت کے لیے پہنچے تھے تو اس کا وہ چل رہا ہے، ان کا واز تھا. اور یہ لوگ بڑے کمال کے تھے کہ جہاں جاتے تھے وہاں کچھ نصیحت کر کے آتے تھے، کچھ اعمال بتا کے آتے تھے. صرف ایسے آئے اور گئے جس طرح کے آج کا رواج بنتا وہ نہیں تھا، ہوتا تھا، نفع ہوتا تھا. اولاد پھر اولاد اللہ کی امانت کر. صحابیہ رسول کو ام سلیم کا واقعہ ہے، کتنا عجیب اور حیرت ناک واقعہ ہے خواتین کے لیے کہ خاوند باہر گئے اور سفر میں پیچھے بیٹا بیمار ہوا اور بیٹے کو رات کو انتقال ہو گیا اور یہ بھی رات ہی کو پہنچے. وہاں پوچھا بچے کیسے، کہا سکون سے. سکون تو آخری سکون تو موت ہی کا ہے جی، باقی تو ساری تشویش اور پریشانیاں ہیں. اور پھر ساری رات ان کے لیے راحت پہنچاتی رہی اللہ پاک. اور وہ سفر سے آئے تھے، پھر آپس میں ملے بھی. صبح کو ان کو کہا کیا اور سمجھانے کے انداز میں کہا کہ اللہ اگر کوئی کسی کو امانت دے دے اور وہ امانت مانگے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا واپس دینی چاہیے؟ کہ اچھا خیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت دی تھی سلیم، اس کو اللہ نے واپس لے لیا اور جو ہے اب صبح ہو گئی اس کا کفن اور اس کے دفن کی کوئی فکر. وہ حیران اور بھاگتا بھاگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. پہلے آتی ہوئی نہیں بتایا کیونکہ وہ اس کے کھانے کا لطف جائے گا نہیں کرے گا. یہ تھی ہماری خواتین کی سیرت ہی. اس سے واقعات کو چلا رہے کہ جو بچپن میں اولاد گزر جاتی ہے یہ بہت زیادہ نفع دینے والی چیز کہ اے ضدی بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤ، کیونکہ وہ بھی ضد کرے گا وہاں پولیس رات پہ کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنی امی کو لے جاؤں گا، ابو کو لے جاؤں گا. تو اس وقت تو وہ بہت نفع والی ہوتی ہے. اب کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری جو اولاد ہو رہی ہے یہ میرے لیے کوئی صدقہ جاریہ ہوگی یا میرے لیے سہان روح ہوگی. اسے حدیث میں آتے کہ خدا سے ڈرو، اپنے والدین کو قبروں میں بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. قبروں میں بھی ہفتے میں غالباً پیر کو جو ہے وہ والدین کو ان کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، انبیاء کو بھی دکھائے جاتے ہیں، مشائخ کو اسی میں ضمن میں آ جاتے ہیں کہ تمہارا مرید یہ کر رہا ہے یا تو تمہارا امتی یہ کر رہا ہے. ان کو جمعرات کو ہوتی ہے. والدین کو جو ہے تو وہ جو برے اعمال دیکھتے تو وہاں بھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے، قبر میں بھی جی کیسے میں ناخلف اولاد چھوڑ کے آئی. اس لیے حدیث میں آتے کہ والدین کو اللہ سے ڈرو، والدین کو قبروں میں بھی تکلیف نہ پہنچو. ایسے نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے کر لیے تو بڑی مضبوط کڑی میں جڑی ہوئی دنیا ہے، کڑی سے کڑی جی. تو انبیاء کو بھی دکھائے جاتے ہیں اعمال اور والدین کو بھی دکھائے جاتے ہیں. اسی بات کو آگے چلاتے ہیں جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیشن گوئی دی طلحہ کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے بچہ دے گا کہ وہ بہت شان والا ہوگا، عبداللہ ہوگا، علم والا ہوگا. لیکن خاتون کی اس صبر کو دیکھیں نا جی کہ دل کا گوشہ ہے، انتقال کر گئے، کچھ دنوں کے بعد خاوند آیا ہے. اس کو پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ اس کو کھانے کا لطف نہ جائے جی. اللہ کرے کہ ہمارے سارے اس وقت کے بچے اس سیرت پہ آ جائیں جی. آگے چلتے ہیں حضرت کی بات کو. اور یہ آیت میں شروع میں پڑھتا رہتا ہوں، للہ ملک السماوات والارض. یہ زمین آسمان اور دنیا اور ساری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور وہی مالک حقیقی ہیں، وہی خالق حقیقی ہیں، وہی
ملک کو چلانے والے، ملک اس کی ہے، ملک اس کا ہے، حضرت اسی کو چلاتے ہیں۔ ملکیت دونوں کو جمع کیا گیا ہے، ملک اور ملکیت کو دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ دونوں قرأتوں میں، یہ ہمارے قرأتوں میں کچھ فرق ہے۔ مالک الملک جو ہے اس کی کل تفسیر کر چکے ہیں۔ ایک جیسے ملکیت میں قوت اور ایک جیسے مالکیت کے مالک ہیں اور ملک ہے، اس سے مقصود دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں ملک سے مراد ملک کام ہے، یا یوں کہے کہ لم دلہ ہو، جس میں کوئی دلیل نہیں قائم کی جا سکتی۔ میں ملک کے لیے ہے یہ تو مالک ہونا، ملک ہے تو یعنی زمینیں ہیں، جائیداد ہے، اس کو کوئی مالک تو ہوتا ہے نہیں۔ اس سے ثابت، اور ملک ہونا لفظ ملک سے ثابت، دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے نا جی۔ مالک ہوگا تو کسی چیز کا مالک ہوگا، اور ملک ہوگی تو کسی کی وہ چیز اس کی قبضے میں ہوگی۔ بہرکہ اس آیتوں کے جو ہمارے قرأت کے اماموں کے ہاں جو اس پہ اختلاف ہے، اسی کی بحث حضرت فرما رہے ہیں۔ چنانچہ حتی یطہرنا میں فقہا نے دونوں قرأتوں کو جمع کر کے احکام مستنبط کیے ہیں۔ قرأتیں ہماری جو ہے کئی قسم کی ہیں۔ افریقی ملکوں میں ہمارے حفظ کی ہے، دوسرے ملکوں میں ہمارے جتنے ساتھ قرأتوں کے بھی امام ہیں انہی کے حساب سے۔ اس طرح میں نے وَأَرْجُلُكُمْ إِلَىٰ كَعْبَيْن، وہ جو وضو کی آیتیں ہیں، میں دونوں قرأتوں کو جمع کیا ہے کہ دونوں کے مجموعے کا مطلب یہ ہے کہ پیروں کو مکمل مل کر دھویا کرو۔ یہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں اس میں پیر دھونے کا بھی ہے، وہ اسی کو حضرت نے دونوں قرأتوں کو جمع کر کے، بعض لوگ جو روشن خیال اور روشن ضمیر لوگ ہیں وہ صرف 2 فرض کہتے ہیں کہ 2 فرض ہے، باقی مسح سر کا اور پاؤں کا اس کو بھی مسح کے کرتے تھے۔ اس کو حضرت وہ ثابت کر رہے پرانے سے کہ دونوں پاؤں کو خوب مل کر دھویا کرو تاکہ خشک نہ رہیں۔ اگر پاؤں خشک رہ جائے، چہرہ خشک رہ جائے اور کونیاں سمیت ہاتھ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ فرائض میں سے ہے۔ اور سر کا مسح، چوتھائی سر کا مسح کم از کم۔ تو مطلب یہ کہ پیروں کو مل کر دھویا کرو، کیونکہ ان پر پانی بہا لینا عموماً کافی نہیں ہوتا کہ اندر جلد وہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس لیے مل کیجئے ہے۔ اس لیے فقہا نے مطلق رجلین کا خصوصاً مستحب کہا ہے کہ اس کو مل کے سمجھ آئے گی نا، یہ مستحب ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ ثواب جہاں میرے وہ آج اتنا کافی ہے کیونکہ پھر ہمارے وہ تو 10 منٹ کے حساب سے پوری ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آدم شروع کر جو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیئی نیدیں چینزی نیدے کا چینزی دا خوب شدے سیمنے سیدیم سے بارے سیئی نیدیں حضرت تھانی رحمت اللہ تکیں یہ تا تھارے جزاء الاعمال سورہ ساو ٹھیکانی تیم جانی رکھتے جزاء الاعمال سورہ ساو کا چنوری عملین پتبی دنیا میں کون آلویں کون سور آلویں سورہ دنیا مالے یا میں آخرت مالے یا میں سورہ اچاو چھیک ہمی یہ تا تھارے ساو پھدے دا جاو ساو نمے گوگا جزاء الاعمال نیمی عمل دیے اسا یا جین سورے کون زین حضرت کا یہ دارے عمل دائیں کون عمل سولے دنیا مالے اچو کردہ میں آخرت مالے اچو کردہ میں چھونی لگا میں مکون علو لو دے سولو شیلے
အဲ့ဒီမကောင်းမှုရဲ့ဒီတံပြန်တက်ရောက်မှုဒီဒုနီယာမှာလည်းရရှိမယ်အာခရတ်မှာတော့တေချာပေါက်ရရှိပြီးသားဖြစ်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒုနီယာမှာကောင်းတဲ့လို့ဘယ်